अस्सलाम वालेकुम। किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है तालीम और तरबियत सीरीज़ की एक शॉर्ट स्टोरी, अपना घर। तहरीर है इफ़्फ़त गुल एज़ाज़ की। तो कहानी शुरू करते हैं। फरहान बहुत अच्छा बच्चा था। वो चौथी क्लास में पढ़ता था। अपनी क्लास में हमेशा सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करता, टीचर्स का अदब करता और अपने सब साथियों के साथ मोहब्बत से पेश आता। वो अपने भाई नौमान से भी बहुत प्यार करता था, जो उससे काफ़ी छोटा था। शाम के वक्त फरहान और नौमान दोनों भाई मोहल्ले के दूसरे बच्चों के साथ खेलते थे। रात को बैठकर वो स्कूल का काम बड़ी मेहनत से करते। फरहान की रूटीन बहुत अच्छी थी। वो हर काम वक्त पर करता, खुद ही किताबें लेकर बैठ जाता, रोज़ का काम रोज़ याद करता और अगले इम्तिहान की तैयारी करता। इस वजह से उसके नंबर्स बड़े अच्छे आते थे और सब उससे बहुत खुश थे। एक दिन फरहान को उसके दोस्त अहमद ने अपनी सालगिरह पर दावत दी। फरहान को उसके अब्बू ने एक तोहफा ला कर दिया और उसे एक रंगीन कागज़ में पैक किया। उस तोहफे को लेकर फरहान अब्बू के साथ अपने दोस्त अहमद के घर जा पहुंचा। अहमद का घर निहायत शानदार था। बड़े से गेट के आगे दूर दूर तक फैला हुआ सरसब्जो शादाब लॉन नजर आ रहा था, जिसमें घास सब्ज मखमल की तरह बिछी हुई थी। बहुत से रंगों के फूल खिले हुए थे। कुछ ऊंचे ऊंचे दरख्त भी थे जो बड़े दीदा जेब लग रहे थे। फरहान के अब्बू ने वहीं गेट पर खड़े होकर उससे कहा कि वो 2 घंटे के बाद उसे लेने आ जाएंगे, इसलिए वो गेट पर आ जाए। फरहान ने सर हिलाकर कहा कि वो पार्टी से फारिग होकर यहाँ आ जाएगा। उसके अब्बू वापस चले गए। फरहान को देखकर अहमद भागा हुआ उसके पास आया और लपक कर उससे हाथ मिलाया। यार तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। यार अहमद, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो हमारी तरफ से तोहफा। अच्छा शुक्रिया, आओ अंदर चलें। अहमद ने तोहफा हाथ में थाम लिया और फरहान को लेकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर बड़े कमरे की सजावट देखकर फरहान मजीद हैरान हुआ। रंग बिरंगी झंडियाँ, गुब्बारे और तरह तरह के रंगीन कागजों की झालरें दीवारों पर सजी हुई थीं। एक बड़ी सी मेज पर 3 मंजिला केक रखा था। साथ बहुत सी मोमबत्तियां जल रही थीं। तरह तरह की बेकरी आइटम्स, मिठाइयाँ और नमकीन चीजें प्लेटों में रखी थीं। बहुत से बर्तन भी तरतीब से रखे थे। कमरे में रंगीन फूलों वाला कालीन बिछा था। बड़े बड़े सोफे चारों तरफ लगे थे। छत पर शानदार फानूस लटक रहा था। कमरा रोशनियों से जगमगा रहा था। कमरे में 2-4 मेहमान भी आ चुके थे और सोफों पर बैठे थे। अहमद ने अपनी अम्मी से फरहान का तारुफ कराया। अम्मी, ये फरहान है, मेरा दोस्त। फरहान ने सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और उसकी मिजाज पुरसी की। अम्मी, ये हमारी क्लास का सबसे ज़हीन बच्चा है, हमेशा फर्स्ट आता है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर फर्स्ट आता है तो मेहनत भी करता होगा। तुम भी दिल लगा कर पढ़ा करो। अच्छा आओ यार, बाहर चलें। दोनों दोस्त कमरे से बाहर आ गए। थोड़ी देर में अहमद के और भी बहुत से दोस्त वहां पहुंच गए। सबने मिलकर बातें की, हंसी मजाक होता रहा। अहमद ने फरहान को अपने घर की सैर कराई। फरहान उसका घर देखकर बहुत खुश हुआ। अहमद के घर में 8-10 बड़े बड़े कमरे थे। हर कमरे में कालीन, सोफे, पंखे, एयर कंडीशनर और ढेर सारा साजो सामान था। तरह तरह की आराइशी चीजें रखी हुई थीं। अहमद ने शाम होते ही सालगिरह का केक काटा। मेहमानों ने मिलकर सालगिरह मुबारक का गीत गाया। सब लोगों ने तालियां बजाईं। इसके बाद खाने पीने का सिलसिला चला। अहमद ने फरहान को चीज़ें निकाल निकाल कर प्लेट में डाल कर दी। फरहान इस महफिल में बहुत खुश था। दावत से फारिग होकर सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए और गपशप करने लगे। कुछ देर बाद अहमद के नौकर ने आकर इत्तला दी, बाहर फरहान के अब्बू आ गए हैं, वो फरहान को बुला रहे हैं। खूबसूरत कमरे में इतने अच्छे माहौल में जहां हंसी मजाक हो रहा था, लतीफ़े सुनाए जा रहे थे, कहकहे लग रहे थे। फरहान का उठने को जी ना चाहा, मगर अब्बू आ चुके थे। घर वापस तो जाना ही था, इसलिए फरहान ने अहमद से इजाज़त ली। अहमद उसके साथ गेट तक आया। उसने फरहान के अब्बू से कहा कि वो भी अंदर आ जाएं और कुछ देर बैठें, मगर उन्होंने नरमी से इनकार कर दिया। फरहान ने अहमद को खुदा हाफिज कहा और अब्बू के साथ घर चल दिया। अपने घर के छोटे से दरवाजे पर उसने दस्तक दी तो अम्मी ने दरवाज़ा खोला। उसके घर के छोटे से सहन में एक मध्यम सी रोशनी का बल्ब चमक रहा था। फरहान ने बल्ब की तरफ देखा और कहा, इस बल्ब की रोशनी इतनी कम क्यों है? बेटा, जितनी ताकत का बल्ब होगा इतनी ही रोशनी देगा। ये हल्की ताकत का बल्ब है, सिर्फ 20 वाट का।
احمر کے گھر میں جگمگاتے ہوئے فانوس اور بڑی بڑی ٹیوب لائٹس تھیں جن سے سفید دودھیا روشنی نکلتی تھی۔ اس روشنی کو یاد کر کے وہ کچھ اداس سا ہو گیا۔ کمرے میں گیا تو وہاں 2 چارپائیاں بچھی تھیں، ایک پرانی سی میز رکھی تھی، 4 کرسیاں دیوار کے ساتھ لگی تھیں، نہ فرش پر قالین تھا نہ بڑے بڑے صوفے تھے۔ فرحان کا دل دکھ کے رہ گیا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، کسی کے گھر میں اتنا قیمتی ساز و سامان، عالی شان فرنیچر، یہ شان و شوکت، اور کہیں یہ عالم کہ 2 کمروں اور تنگ صحن کا یہ چھوٹا سا مکان۔ ایسا کیوں ہے؟ ہمارے پاس احمر کی طرح کا گھر کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ رات کو دیر تک ایسے ہی خیالات اس کے دماغ میں چکر کھاتے رہے۔ وہ بہت اداس اور غم زدہ ہو گیا۔ نیند آئی تو تب بھی اس کے خوابوں میں وہ شاندار مکان، قالین اور فانوس چھائے ہوئے تھے۔ وہ اس مکان کے بڑے بڑے کمروں میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ صبح سو کر اٹھا تو کچھ دیر کے لیے ذہن سے وہ خیالات نکل چکے تھے۔ ناشتہ کر کے وہ تیار ہوا اور بستہ اٹھا کے اسکول چل پڑا، مگر اب پھر اس کے ذہن میں وہی عالیشان کوٹھی تھی۔ وہ پریشان سا ہو گیا۔ آج ڈکٹیشن لکھوائی گئی تو اس میں کئی غلطیاں ہو گئیں۔ ٹیچر نے اسے ڈانٹا، وہ اور بھی گڑبڑا گیا۔ گھر آیا تو امی نے کہا، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لو۔ وہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ امی نے اسے خاموش دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے فرحان، تم کیوں چپ چپ سے ہو آج؟ امی، مجھے یہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ امی نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر کون سا گھر اچھا لگتا ہے؟ احمر کا گھر، اس کے گھر میں اتنے سارے کمرے ہیں اور خوب تیز روشنیوں والی ٹیوب لائٹس ہیں۔ اس کے گھر کے آگے اتنا بڑا باغ ہے، ہر کمرے میں قالین اور صوفے ہیں۔ ہمارے گھر میں کیا ہے؟ ایک بھی صوفہ نہیں ہے، نہ کوئی فانوس۔ میں اس چھوٹے اور فضول گھر میں نہیں رہنا چاہتا۔ آپ لوگ کسی اچھے اور بڑے گھر میں کیوں نہیں رہتے؟ امی نے کچھ سوچ کر کہا، اچھا بیٹے، اگر تمہیں احمر کا گھر پسند ہے تو تم وہاں جا کر رہنے لگو، دیر کس بات کی؟ سچ؟ کیا میں وہاں جا سکتا ہوں؟ ہاں ہاں ضرور۔ فرحان کی امی اسے احمر کے گھر کے دروازے تک چھوڑ آئیں۔ فرحان خوش خوش اندر داخل ہوا۔ احمر نے اسے دیکھ کر حیرت اور مسرت کا اظہار کیا۔ فرحان کے دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ شام تک وہ احمر کے ساتھ کھیلتا رہا۔ پھر رات کو اس کے سمارٹ ٹی وی پر ڈرامہ دیکھا۔ نرم نرم قالین پر چلتے ہوئے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ رات کو بڑی ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگوں نے کھانا کھایا۔ فرحان سے خوشی کے مارے کھانا بھی ڈھنگ سے نہ کھایا گیا۔ تمہارے ابو تمہیں لینے نہیں آئے؟ نہیں تو میں تمہارے کمرے میں سوؤں گا، ٹھیک ہے؟ احمر خاموش ہو گیا۔ رات کو دونوں دوست دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اگلا دن چھٹی کا تھا۔ گھر کے سب لوگ 10 بجے تک پڑے سوتے رہے، جبکہ فرحان صبح سویرے اٹھنے کا عادی تھا۔ وہ جلدی اٹھ کر باغ میں چلا گیا۔ رنگ برنگے پھول دیکھ کر اس نے ایک پھول توڑ لیا۔ مالی بھاگا ہوا آیا اور اسے ڈانٹنے لگا، اے لڑکے، تم نے پھول کیوں توڑا؟ توڑا ہے تو کیا ہوا، میری مرضی۔ خبردار، پھول کو ہاتھ مت لگانا، چلو ادھر سے ہٹو۔ فرحان کو اس کا یوں ڈانٹنا اچھا نہیں لگا۔ دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا۔ اسے اب بھوک لگ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ناشتہ کرے، مگر گھر میں تو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اپنے گھر میں تو وہ بلا جھجک باورچی خانے میں چلا جاتا تھا اور جو چاہتا کھا پی سکتا تھا، مگر یہاں تو اسے یہ معلوم بھی نہ تھا کہ باورچی خانہ کہاں ہے۔ باقی کسر اس ڈانٹ نے پوری کر دی تھی۔ وہ بیکار سا کبھی ادھر گھومتا رہا، کبھی ادھر نکل گیا، مگر گھر کے لوگ اٹھنے کا نام نہ لیتے تھے۔ وہ احمر کے پاس گیا اور اس سے کہا، اب جاگ بھی چکو، صبح ہو گئی ہے، میری نیند خراب نہ کرو، تم بھی لیٹ کر سو جاؤ۔ فرحان چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ میز پر پڑی کتابیں پڑھنے لگا، مگر کتابوں میں بالکل جی نہیں لگ رہا تھا۔ بھوک سے برا حال تھا۔ اسے اس بڑے گھر کے طور طریقوں پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اس کا جی چاہنے لگا کہ اپنے گھر لوٹ جائے، مگر اس گھر میں تھا بھی کیا، اور وہ گھر چھوٹا بھی تھا، وہاں بھی وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ کافی دیر بعد سب لوگ اٹھے تو ناشتہ تیار ہوا۔ فرحان نے بھی سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ امی کو آج کہیں پارٹی پر جانا تھا۔ وہ اپنے بالوں پر رولرز لگائے بیٹھی تھیں اور عجیب سی لگ رہی تھیں۔ اخبار ان کے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے احمر کو بلا کر اس سے کچھ باتیں کیں۔ فرحان کا جی چاہا کہ اس کی امی اس سے بھی پیاری پیاری باتیں کریں، اس کے ساتھ ہنسیں، مگر انہوں نے فرحان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ فرحان مایوس ہو گیا۔ اس کو اپنی امی کی بہت یاد آئی، جو اس سے بہت پیار کرتی تھیں۔ کھانا کھاتے وقت بھی اس کی خاطر مدارت کرتی تھیں، بڑی نرمی سے، بڑی محبت سے بولتی تھیں، مگر یہ فرحان کی امی نہ تھیں، یہ تو احمر کی امی تھیں۔
فرحان نے سوچا کہ اپنی ماں ہی اچھی ہوتی ہے، لیکن خیر، اگر یہاں اس کی امی نہ تھیں تو کوئی بات نہیں۔ گھر تو اتنا اچھا تھا نا، اتنا خوبصورت، اتنا قیمتی سامان، آرائش سے اور آسائشوں سے بھرپور۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ احمر ان کے پاس سے اٹھ کر آیا اور کہنے لگا، فرحان یار، آج شام کو ہمیں پارٹی پر جانا ہے۔ واہ، میں بھی چلوں گا پارٹی پر۔ نہیں یار، وہاں کوئی بھی تم سے واقف نہیں ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ بور ہو جاؤ گے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ بات بھی ٹھیک تھی، وہ احمر کے رشتہ داروں سے ناواقف تھا، اجنبی لوگوں کی محفل میں جا کر کیا کرتا۔ شام کو سب لوگ تیار ہو کر بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ فرحان کھڑکی سے انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا۔ فرحان کو خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں گیا۔ وہ کمرہ بھی خالی تھا، البتہ وہاں ایک بڑا سا اسٹیچو رکھا تھا۔ اسٹیچو پر نظر پڑی تو وہ اور بھی خوف زدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ وہ اس کے قریب آ کر اس کی گردن پکڑ لے گا۔ وہ ڈر کے مارے باہر بھاگا۔ خالی گھر سے اسے بہت خوف آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہاں سے دوڑتا ہوا باہر نکل جائے۔ اپنے گھر سے تو انسان مانوس ہوتا ہے، مگر یہ عالی شان کوٹھی، یہ ساز و سامان، سب کچھ اس کے لیے اجنبی تھے۔ اس گھر کی کوئی بھی چیز اس کی اپنی نہ تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ یہاں نہ اس کی ماں تھی، نہ باپ، نہ بھائی تھا۔ یہ در و دیوار احمر کے تھے، اس کے اپنے نہ تھے۔ پھر وہ یہاں کیوں آیا؟ وہ سوچنے لگا۔ اسے اپنا گھر یاد آنے لگا۔ کتنی آزادی ہوتی ہے اپنے گھر میں، جب جی چاہے سو جاؤ، جب جی چاہے اٹھ جاؤ، جو جی چاہے کرو۔ اپنی ماں ہوتی ہے، ہمیشہ پیار کرنے والی ماں، اچھے سے ابو، پیارا سا بھائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا۔ اچانک ایک نوکر نے کمرے میں قدم رکھا۔ فرحان، تمہارے ابو آئے ہیں۔ فرحان پھرتی سے اٹھا اور گیٹ پر جا پہنچا۔ ابو کے ساتھ وہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ گھر آیا تو اسے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنائیت کے جذبے سے سرشار ہو کر تنگ صحن مدھم روشنی والے بلب کو دیکھا۔ اسے لگا کہ یہاں ہر چیز اس کی اپنی تھی، جیسی بھی تھی اس کی اپنی تھی۔ اس کی امی نے پوچھا، آ گئے فرحان؟ جی امی، اپنے گھر کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں انسان آزاد ہوتا ہے۔ بڑی اہم بات سمجھے ہو بیٹا۔ وہ جان چکی تھیں کہ فرحان کو اپنے اور پرائے گھر کا فرق معلوم ہو گیا ہے۔